دور کسی گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا۔ رکھوں گا بھائی، میں تو روزہ رکھوں گا۔ اپنے گھر جا کے اپنے پاپا سے کہوں گا کہ مجھے سحری کے لیے اٹھا لینا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ چڑیا میری بات سنو، ہم بچے ہیں، ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے روزہ نہیں رکھنا، میں بھی نہیں رکھوں گا۔ نہیں، میں تو روزہ رکھوں گا، کل کو میرا روزہ ہوگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ تم کیسے روزہ رکھ سکتے ہو؟ تم تو بچے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ نہیں پاپا، میں نے سنا ہے روزہ رکھنے کی بہت ثواب ہوتا ہے، میں تو روزہ رکھوں گا، مجھے سحری کے لیے اٹھا لینا پاپا پلیز۔ نہیں بیٹے، تم نے روزہ نہیں رکھنا، تم بچے ہو، تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو۔ پاپا اگر آپ نے مجھے اٹھا نہیں لیا سحری کو تو میں کل اسکول نہیں جاؤں گا۔ اچھا صحیح ہے، لیکن اگر آپ کی صحت کو کچھ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوتا پاپا، پلیز مجھے اٹھا لینا۔ منو کی مما، یہ تیرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ نہیں، ہم اسے روزہ نہیں رکھنے دیں گے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، اور وہ بیمار بھی ہے، وہ کیسے روزہ رکھ سکتا ہے؟ منو کے پپا، آپ نے اسے روزہ رکھنے سے روکنا ہے۔ لیکن وہ میرا نہیں سنتا، میں کہہ رہا ہوں نا تم کو، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے سحری کے لیے اٹھا نہیں لیا تو میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ منو چڑیا سحری تک سو نہیں گیا اور انہوں نے سحری کی۔ دوپہر ہو جاتا ہے اور منو چڑیا کی صحت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹا تمہاری صحت خراب ہوتا جا رہا ہے، تم روزے کو توڑ دو پلیز، تمہاری صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پاپا جو بھی ہو جائے میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ منو چڑیا نے روزہ نہیں ٹوٹا، اور جب شام کا ٹائم نزدیک ہو جاتا ہے تو منو چڑیا کی حالت خراب ہو گیا اور وہ مر گیا۔ تو بچوں سنو، اگر تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہیں تو اسے نہ رکھو۔ دور کسی گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا۔ لاؤ پاپا میرے لیے کچھ لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چلتا ہوں میرے بیٹے، میں چلتا ہوں، تمہارے لیے میں ضرور کچھ لے آؤں گا۔ میں نے کسی جگہ پر گندم کے دانے دیکھے تھے، میں جلدی سے وہ لے کے آؤں گا۔ اس کے بعد پاپا چڑیا گندم کے دانے لینے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ مل گئے، شکر ہے مجھے گندم کے دانے مل گئے، اب میں جلدی سے جا کر اپنے بیٹے کو یہ لے جاؤں گا۔ گندم کے دانے اٹھا کر پاپا چڑیا اپنی گھر کی طرف چلنے لگتا ہے۔ بھوک لگی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہیلو چڑیا، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دے۔ بوڑھے کوے کو دیکھ کر پاپا چڑیا اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کچھ بھوجن دے دیتا ہے۔ یہ لو، آدھا بھوجن تم لے لو اور آدھا میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ چڑیا۔ پاپا چڑیا نے اس بوڑھی چڑیا کو آدھا گندم دے دیا اور آدھا گندم ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب پاپا چڑیا آدھا گندم لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں وہ سارا گندم ایک ندی میں گر گیا۔ کیا کروں گا اب، میں کیا کروں گا؟ اپنے بچے کو گندم نہیں لے پایا، اب میں کیا کروں گا؟ سندر سی ندی پلیز مجھے وہ گندم دوبارہ دے دے، مجھ سے غلطی سے گر گئی ہے، میرا بچہ میرا انتظار کر رہا ہے، پلیز میرا مدد کریے۔ اتنا کہتے ہوئے اس ندی سے بہت زیادہ گندم باہر نکل جاتی ہیں۔ ارے ندی، یہ تو بہت زیادہ ہے، تم واقعی بہت سندر ندی ہو،
لیکن مجھے اتنا زیادہ گندم نہیں چاہیے، میں تھوڑا سا اس سے لے لیتا ہوں، باقی تم واپس رکھو۔ سندر ندی بہت شکریہ۔ دور میں بیٹھے کالو کوا اور اس کی پتنی نے یہ سارا سین دیکھ لیا۔ یار پتنی، یہ چڑیا کتنا بیوقوف تھا، اتنا زیادہ گندم اسے مل چکا تھا اور انہوں نے واپس ڈال دیا۔ ہاں نا، اسے واپس نہیں ڈالنا چاہیے تھا، چڑیا نے واقعی بیوقوفی کی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک راہ کھل گئی ہے، اب ہم بھی جائیں گے، اب ہم بھی ندی کی جھوٹی صفت کریں گے اور اس سے وہ سارا گندم لے لیں گے۔ کالو کوا اور اس کی پتنی کے پاس گھر میں بھوجن پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ سارا بھوجن اٹھا کر ندی کے کنارے آ گئے اور انہوں نے وہ سارا بھوجن ندی میں ڈال دیا۔ ندی، ندی تم بہت خوبصورت ہو، کتنی سندر ہو تم یار۔ اتنا کہتے ہوئے اس ندی سے بڑا سا تیلی نکل گیا۔ ندی ندی، تم واقعی خوبصورت ہو، لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے پتی پتنی دور چلے جاتے ہیں اور اس تیلی کو کھولتے ہیں۔ یار پتنی، اس میں تو سوکھے پتے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں واپس بھوجن نہیں ملا، یہ ہمارے لالچ کا نتیجہ ہے۔ ہاں نا، اور میں نے اسے برا بھلا بھی کہا، اور شوہر جی کبھی تم نے مجھے لالچ سے منع نہیں کیا، تم بھی لالچی ہو۔ ہاں یار، ہم دونوں لالچی ہیں، اسی لیے ہی ہمیں سزا ملی ہے، اب ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ پاپا چڑیا اپنے بچے کو وہ گندم لے کر وہ بچہ بہت خوش ہو گیا۔ پاپا آپ نے بہت اچھا کیا، میرے لیے گندم کا دانہ لے آیا، بہت مزے کی ہے۔ بیٹے، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا تو کس کے لیے کروں گا؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں، لیکن بیٹے میں نے راستے میں ایک بڑی چڑیا کی ہیلپ بھی کی ہے۔ پاپا اسی لیے ہی تو آپ خوش رہتے ہو، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو گے، میں بھی آپ جیسی ہی بننا چاہتا ہوں۔ بس بیٹے، معذور پرندوں کی مدد کر لیا کرو، یہ میرا نصیحت ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے پاپا۔